لہذا آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں مانگنے کے لیے موقع عطا فرما دیا ہے کہ ہم سے مانگ لو۔ بہت سے لوگ پسند ہی نہیں کرتے انسانوں میں کوئی ان سے سوال کرے، لہذا رب ذوالجلال اس کو پسند نہیں کرتے جو اللہ سے سوال نہ کرے۔ لہذا لوگ بار بار مانگنے والے کو دھتکار دیتے ہیں اور غصے کا اظہار کرتے ہیں، ناراضگی کرتے ہیں۔ رب ذوالجلال بار بار مانگنے والوں سے خوش ہوتے ہیں اور جو بار بار نہ مانگے اسی سے ناراض ہوتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام ایک دن اللہ رب العالمین سے فرما رہے تھے، یا باری تعالی میری کون سی ادا آپ کو زیادہ پسند ہے؟ رب ذوالجلال نے فرمایا، میرا کلیم، میں نبی اس کو بناتا ہوں جس کی ہر ادا مجھے پسند ہوتی ہے۔ آپ میرے کلیم ہیں، آپ کی ہر ادا مجھے پسند ہے۔ فرمایا نہیں، بتائیں تو صحیح کوئی خاص ادا جو پسند ہو۔ فرمایا ہاں میرے کلیم، جب تیری جوتی کا تسمہ ٹوٹ جاتا ہے تو مجھے دکھاتا ہے کہ میرے مولا میری جوتی ٹوٹ گئی ہے، اس کا انتظام کر دیں۔ اتنی حقیر چیز جب آپ میرے سے مانگتے ہو تو مجھے بہت پسند آتی ہے۔ لہذا انسان معمولی چیز بھی اللہ سے مانگنا سیکھے اور بڑی سے بڑی چیز بھی اللہ سے مانگنا سیکھے۔ ہمارے بزرگ کہتے ہیں اللہ سے ہمیشہ بادشاہی مانگو کہ اللہ مجھے بھی بادشاہ بنا، بادشاہوں جیسی نعمتیں مجھے بھی عطا فرما۔ اگر وہ پھر فقیری میں رکھے تو اس کا شکر ادا کرو کہ اللہ اس پہ راضی ہوگا۔ لہذا بہت سے لوگ مسکینی کو پسند کرتے ہیں تو اللہ ان کو مسکین ہی رکھتے ہیں۔ بہت سے لوگ اللہ سے استغنا مانگتے ہیں، اللہ ان کو مستغنی فرما دیتے ہیں۔ لہذا جس طرح اللہ سے گمان کرو گے اللہ اس طرح تمہارے ساتھ فیصلہ فرمائیں گے۔ اگر آپ نے یہ گمان دل میں بٹھا لیا کہ آج جو بھی میں مانگوں گا اللہ مجھے دے ہی دیں گے، تو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں اللہ آپ کو دے ہی دیں گے۔ اگر آپ نے شک رکھا تو وہی شک ہی رہ جائے گا۔ چور بھی جب نکلتا ہے تو وہ دل میں نیت باندھ کے جاتا ہے کہ میں لوٹ کے ہی آؤں گا، تو رب ذوالجلال اس کو بھی کامیاب کر دیتے ہیں۔ لہذا ہم تو اللہ کے در کے سوالی ہیں اور اللہ سے ہم نے کیا مانگنا ہے جب رب مانگنے کا ہمیں شرف عطا فرما رہی ہیں۔ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ جن کی قبر سے آج بھی مشک و عنبر سے زیادہ خوشبوئیں آ رہی ہیں، ان کے علم و فضل کی وجہ سے، تقوی کی وجہ سے یا روحانی نسبتوں کی وجہ سے آج بھی ان کی تربت سے اور مٹی سے خوشبو جاری ہے۔ وہ فرماتے تھے کہ جب اللہ پاک تمہیں مانگنے کا اختیار دے دیں تو پھر اللہ سے اللہ کی شان کے مطابق مانگا کرو۔ اللہ اس کو زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے نے میری شان کے مطابق سوال کیا ہے۔ اگر کوئی بادشاہ ہمیں وقت ملاقات دے اور بڑی جتن مشکل سے ملے اور پھر ہم جا کے بادشاہ سے کہہ دیں کہ ہمیں 2 دکانیں چاہیے، 2 ملازمتیں چاہیے، ہمیں فلاں کام کرانا تھا، تو بادشاہ بھی ناراض ہوتا ہے اس دور کا۔ وہ کہتے ہیں یہ میری شان کے مطابق ملاقات نہیں تھی، میری شان کے مطابق کچھ سوال ہے تو وہ لاؤ، 10-20 روپے تو گلی محلے میں تمہیں مل سکتے تھے۔ تو رب ذوالجلال فرماتے ہیں میری شان کے مطابق سوال کر کے دیکھو، میں رب تمہیں مایوس نہیں کروں گا۔ بندے کو مایوس کر دیتے ہیں لیکن مولا اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتے۔ ہم بندوں کا دروازہ کھٹکانے میں آر محسوس نہیں کرتے اور حقیقی رب کا دروازہ کھٹکانے میں آر محسوس کرتے ہیں اور اس کے لیے لیت و لال اور بہانے بھی نکال لیتے ہیں، جبکہ رب ذوالجلال فرماتے ہیں تمہیں بندوں سے مایوسی ہوگی اور میرے سے کبھی تمہیں مایوسی نہیں ہوگی۔ لہذا مانگنا ہے اور ایک اللہ سے مانگنا ہے۔ ایک بندہ اس فقیر کے ساتھ میدان عرفات میں تھا، اس نے مجھے بتایا کہ مانگ اسی سے جو نہ لے کسی سے، یعنی اس سے مانگنا چاہیے جو کسی سے لیتا نہیں ہے۔
ہم تو کسی نہ کسی سے لیتے ہیں، فرمایا مانگ اسی سے جو نہ لے کسی سے، اور پھر فرمایا مانگ اسی سے جو دے خوشی سے، یعنی بندہ خوشی سے نہیں دیتا تو اللہ تو خوشی سے دیتے ہیں۔ لہذا ہم نے اللہ سے سوال کرنا ہے۔ ایک سوالی گھر سے نکلتا ہے، وہ سوالیوں والی شکل بناتا ہے، سوالی والا لباس پہنتا ہے، بھکاری بن کے نکلتا ہے۔ جب وہ آواز اور شکل اور لباس پہن کے باہر آتا ہے تو بڑے بڑے بخیل لوگ بھی اس کو دینے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ جب ہم اپنے مولا کے آگے جس شکل میں ہیں، جس لباس میں ہیں، صرف اللہ کے آگے حضور قلب چاہیے، اللہ کے آگے عاجزی چاہیے، انکساری چاہیے اور اضطراری کیفیت چاہیے، تاکہ اللہ مجبور ہو جائے ہماری بات سننے پہ اور ہمیں عطا کرنے پہ۔ جب تک بچہ ایسے ہی روتا رہتا ہے تو ماں اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتی۔ جب بچہ بے قرار ہو کے زمین پہ لیٹ جاتا ہے مانگنے کے لیے تو ماں بے قرار ہو جاتی ہے، جدھر بھی ہوتی ہے دوڑ دوڑ کے بچے کو ڈھونڈ کے آتی ہے کہ آخر میرے بچے کو کیا تکلیف ہوئی کہ اتنی رونے لگ گیا ہے۔ تو رب ذوالجلال کے آگے اگر کوئی بندہ اس طرح رو پڑے تو رب ذوالجلال مجبور ہو جاتے ہیں اپنے بندے کو پوچھنے کے لیے اور عطا کرنے کے لیے۔ لہذا 70 مائیں مل کے اکیلے ایک بچے سے اتنی پیار نہیں کرتی جتنی اکیلے رب اپنی ساری مخلوق سے پیار فرماتے ہیں۔ وہ امیر کا بھی غریب کا بھی رب ہے، بڑے چھوٹے کا رب ہے، میرا اور آپ کا رب ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ وہ مانگے گا تو میں قبول کروں گا اور تمہاری قبول نہیں کروں گا۔ وہ گناہگار کی جلدی سن لیتا ہے۔ میں نے کتاب میں پڑھا ہے نیک لوگوں کی دعائیں ہواؤں میں معلق رہتی ہیں بنسبت گناہگاروں کے۔ گناہگار جب دعا مانگتے ہیں تو فوراً اللہ پاک اس کو قبول فرما لیتے ہیں، کیونکہ اللہ کی توجہ زیادہ گناہگار کی طرف رہتی ہے۔ جیسے آپ کا کوئی بچہ نافرمان ہو، اس کی طرف آپ کی توجہ فرما بردار سے زیادہ رہتی ہے، ہر وقت اس کی فکر رہتی ہے۔ بہت سے لوگ ہمیں بھی دعاؤں کا کہتے ہیں کہ دعا کریں کہ بیٹا فرما بردار ہو جائے، بیٹی فرما بردار ہو جائے۔ تو اسی طرح نافرمان بندے کی طرف بھی رب ذوالجلال کی توجہ زیادہ رہتی ہے۔ نیک لوگوں کی دعا ہوا میں معلق کیوں رہتی ہے کہ رب ذوالجلال فرشتے سے پوچھتے ہیں جو دعا کو لے کے آسمان کی طرف جاتے ہیں، کیونکہ جو الفاظ زبان سے نکلتے ہیں ملائکہ ان کو مخملی کپڑوں میں رومالوں میں لپیٹ کے خوشبوئیں لگا کے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پیش فرماتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ آپ کے فلاں بندے نے اس طرح دعا مانگی ہے اور ہم آپ کے خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں میرا بندہ میرے سے امید لگا کے مانگ رہا تھا تو میں اپنے بندے کو نا امید نہیں کرتا۔ اس نے 1 مانگا ہے تو میں 10 دوں گا، اس نے 10 مانگا ہے تو 1,00,000 دوں گا، اس نے عزت کا مانگا ہے تو عزت کا دوں گا، بغیر حساب کا مانگا ہے تو بغیر حساب کا دوں گا، بیمار نے مانگا تو شفا دوں گا، اسی طرح مقروض نے مانگا تو اتار دوں گا، پریشان نے مانگا تو اطمینان دوں گا، بے اولاد نے مانگا تو اولاد والا بنا دوں گا۔ جس طرح جو بندہ مانگتا جائے گا تو رب ذوالجلال اسی طرح اپنے بندوں کو نوازتے جاتے ہیں اور عطا فرماتے جاتے ہیں۔ لہذا کسی طرح بھی جتنی بڑا سخی ہو اس کی ادا ایسی ہو کہ ہاتھ اس کا کہیں ہو، چہرہ اس کا کہیں ہو، الفاظ اس کا صرف لفاظی ہو تو وہ اس کو کچھ بھی نہیں دے گا۔ جب ہم اپنے مولا کے آگے پورے دل و جان سے مانگنے لگیں گے، اس بچے سے بھی زیادہ بلبلا کے رو کے مانگیں گے۔ بھی اللہ کے آگے ایک دفعہ ہی رونا ہے، بندوں کے آگے روزانہ رو لو تب بھی کچھ نہیں بنتا، رب کے آگے 1 مرتبہ ہی رو لو وہ بھی ساری زندگی کے لیے کافی ہو سکتا ہے۔ بڑے لوگ ایسے ہیں اور شکایت ہے کہ ہمیں تو رونا آتا ہی نہیں ہے،
ہم کیا کریں؟ آخر یہ لوگ کبھی تو روتے ہیں جب ان کی دنیا ان سے چھین لی جائے تب روتے ہیں، جب اس پہ کوئی حملہ ہو جائے تب روتے ہیں، جب کوئی بچہ بیٹا بیٹی جدا ہو جائے تب روتے ہیں۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ رونا نہیں آتا، البتہ اللہ کی محبت دل میں نہیں ہے اس لیے رونا نہیں آتا۔ لہذا رب ذوالجلال نے فرمایا اگر تیرا عذر یہ ہے کہ مجھے رونا نہیں آتا، چلو پھر میں تیرے لیے اور فیاضی کرتا ہوں، تو رونے والی شکل ہی بنا لے تو میں رب اس کو اصل بھی قبول کر لوں گا۔ تو اس لیے ہمارے لیے تو اور رعایت کا دروازہ کھل گیا۔ بہت سے لوگوں کو رونا نہیں بھی آتا تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنی رونے والی شکل ہی بنا لیں، اور اب تو اس کو بھی اصل قبول فرما رہے ہیں۔ دنیا والوں کے آگے بھلے ہم اصلی رونا رو لیں تب بھی بیکار ہے، رب کے آگے نقلی بھی رونا رو لیں تو وہ بھی کامیاب ہمارے کارآمد ہے۔ تو میرے دوستو آج ہم اپنے رب کو منا کے ہی جائیں گے اور رب سے مانگ کے لے کے ہی جائیں گے۔ جو ہمیں دنیا میں ضرورت ہے وہ بھی ہمیں دے، جو موت کے وقت ضرورت ہے وہ بھی ہمیں دے، اور قبر میں جو ہمیں راحت ضرورت ہے وہ بھی اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ جو قبر کے بعد حشر کے میدان میں اللہ کے عرش کے نیچے ہمیں مقام چاہیے وہ بھی آج اللہ سے مانگ کے جانا ہے، اور بغیر حساب و کتاب کے جنت کا داخلہ بھی آج ہی مانگ کے جانا ہے۔ جو بھی آپ تمنا لے کے آئے ہیں ساری مرادیں کٹھی کر لیں، اللہ جو میں سوچتا آیا ہوں گھر سے یہ بھی مانگوں گا یہ بھی مانگوں گا، ساری میں نے کٹھی کر لی ہیں، تو اللہ میری وہ ساری دعا تو قبول فرما لے۔ جیسے کہ یہ فقیر کبھی کبھی اللہ سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ آج سے پہلے اس فقیر نے جتنی دعائیں مانگ رکھی ہیں وہ ساری قبول فرما لے، تو اس سے مجھے اطمینان ہو جاتا ہے کہ جو مجھے بھولی ہوئی دعائیں ہیں وہ بھی تو اللہ کے ہاں موجود ہیں، جو کعبے کے آگے مانگی تھی وہ بھی میرے مولا قبول فرما لے، جو ہم نے تیرے محبوب کے در پہ مانگی ہیں وہ بھی قبول فرما لے۔ تو یقیناً رب ذوالجلال کو علم میں ہے، وہ موجود ہیں، وہ قبول فرمانے والے ہیں۔ تو ہم نے اللہ سے قبولیت کا در کھلوانا ہے اور اپنی عاجزی اور انکساری سے کھلوانا ہے۔ رب کیونکہ بڑی ذات ہیں، خود کبریا ہیں، وہ کبر کو پسند نہیں فرماتے ہیں، عاجزی اور انکساری کو پسند فرماتے ہیں۔ تو مستورات اپنی جگہ عاجزی انکساری اختیار کریں گی اور حضرات اپنی جگہ عاجزی انکساری اختیار کریں گے، تو یقیناً ہماری سب کی حاضری بھی قبول ہوگی اور دعائیں بھی رب ذوالجلال ہماری قبول فرما لیں گے۔ جیسے کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک نابینے نے اللہ سے آنکھیں مانگنا شروع کی تھیں بیت اللہ کے اندر، تو وہ مدتوں سے اللہ سے بینائی مانگ رہا تھا کہ اللہ مجھے بینائی دے، اور بینائی نہیں ملی۔ تو اتنے میں حجاج بن یوسف کا گزر ہوا تو اس نے سنے الفاظ اور پوچھا کیا مانگتے ہو؟ اس نے کہا اللہ سے بینائی تو مانگتا ہوں تاکہ میں بھی اللہ کے جہان کو دیکھنے والا بن جاؤں اور مجھے بھی پتہ چلے کہ دنیا کس رنگ کی ہے، مجھے بینائی آئے گی تو میں دیکھ سکوں گا۔ میں قربان جاؤں اپنے مولا پہ جس نے ہمیں دیکھنے والی آنکھ دے رکھی ہے، بولنے والی زبان دے رکھی ہے، سوچنے والا دماغ دے رکھا ہے، چلنے پھرنے کے لیے ہاتھ پاؤں دے رکھے ہیں، جس نے عزت اور شان دے رکھی ہے، اس سب کچھ بن مانگے دے رکھا ہے۔ تم ان لوگوں سے پوچھو جن کی آنکھیں نہیں ہیں، جو بولنا چاہتے ہیں دل کی بات نہیں بول سکتے ہیں، گنگے ہیں، بیرے ہیں یا معذور ہیں، تم شکر ادا کیوں نہیں کرتے ہو اپنے رب کا کہ رب نے تمہیں ایسا انسان بنایا کہ تمہیں دنیا میں باعزت اور باوقار بنایا، اور آخرت میں بھی اللہ فرمائیں گے کہ میرا بندہ کیونکہ تو میرے محبوب کا امتی ہے میں تجھے آج بھی ذلیل و رسوا نہیں کروں گا۔ میں نے کتاب میں پڑھا ہے قیامت کے دن آواز آئے گی یا محمد، سارے محمد نام کے لوگ کھڑے ہو جائیں گے، اللہ پاک فرمائیں گے میں نے تو اپنے محبوب کو بلایا ہے، تم کیوں کھڑے ہو گئے ہو؟ سارے کہیں گے کہ ہمارا نام بھی تو مولا محمد ہی ہے، ہمارے والدین نے رکھا تھا۔ اللہ فرمائیں گے تمہارا نام میرے محبوب کے نام سے رکھا گیا، جاؤ میرے بندے میں نے تم سب کو معاف کر دیا۔
تو ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی اللہ قبول فرما لیتے ہیں. جس کے نام میں محمد ہے وہ بھی بخشا جائے گا, احمد ہے وہ بھی بخشا جائے گا, جنہوں نے رکھا ہے وہ بھی بخشے جائیں گے. بھئی ہمارا نام محمد ہو تو ہمیں لاج بھی تو نام کی رکھنی پڑے گی نا کہ ہمارا نام محمد ہے. کوئی عبداللہ ہے, عبداللہ بن کے دکھائے. عبد الرحمن ہے, بن کے دکھائے عبد اس کا. بھی اس طرح کوئی غلام مصطفیٰ ہے تو غلام مصطفیٰ بن کے دکھائے, تو تب مزہ آتا ہے کہ نام بھی ایسا تھا اور مقام بھی ایسا تھا. تو ہم نے اللہ سے مانگنا ہے. تو وہ نابینا جب مانگ رہا تھا بینائی, تو بینائی سنتے سنتے حجاج کا گزر ہوا. کیا مانگا؟ بینائی مانگی ہے تو ملی ہے؟ اس نے کہا نہیں ملی ہے. ایسا اس کو بھی یقین تھا. اس نے کہا تیری مانگ میں کمی ہے, وگرنہ میرے مولا کے دینے میں کوئی کمی نہیں ہے. لہذا میں تمہیں حکم دیتا ہوں, اور میں حجاج بن یوسف ہوں, لہذا میرے 2 چکر باقی ہیں. جب میں آؤں تو تیری بینائی موجود ہونی چاہیے, وگرنہ تیری گردن بھی نہیں ہوگی. اب وہ جو نابینا تھا, اب اس کو خطرہ پیدا ہو گیا جان کا کہ مانگی تو میں نے آنکھیں تھی, یہ تو اب میری جان جانے والی ہے. تو اس نے کہا جان جانے سے پہلے روٹھے رب کو ہی منا لوں. تو وہ رونے لگا, اس طرح رونے لگا کہ اس نے سمجھا کہ شاید میں اس سے پہلے ہی بے شک مر جاؤں, لیکن میں اس کے حملے سے نہ مروں. لہذا وہ رو رو کے کعبے سے لپٹ کے اللہ کے در کو پکڑ کے جب اس نے دعا, اللہ آپ کو نصیب فرمائے کعبے کا جانا نصیب فرمائے, کعبے کا طواف اور زیارت نصیب فرمائے, اور اسی سال نصیب فرمائے, آمین کے تو جب لپٹ کے دعا مانگی تو دنیا میں نے دیکھا, اور کتابوں میں آج بھی لکھا ہوا ہے, وہ مادر زاد نابینا جب حجاج واپس آیا تو وہ انہی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا. وہ تو مسلمان بھی تھا, کعبے میں تھا. میرے پاس تو تاریخ میں یہ لفظ موجود ہیں کہ ہندوستان کے ایک نابینے نے ایک نظم لکھ کے کملی والے کی خدمت میں مدینہ منورہ میں بھیجی حجاج کے ہاتھ میں, اور لکھا اس میں کہ یہ میرے اشعار روضہ رسول اللہ پہ سنا دینا. اس میں شعر لکھے ہوئے تھے کہ جس در سے خالی لوٹا نہ کوئی آج تک, دستے طلب دراز ہے دستے دراز کے سامنے. یعنی اس کا عقیدہ دیکھیں کہ آج تک جس در سے کوئی خالی نہیں لوٹا, میں بھی اسی در کا سوالی ہوں. بڑی لمبی نظم ہے. تو وہ جب سنا کہ حجاج واپس آئے تو اس نے ان کو مبارک دی کہ آپ کی بڑی مہربانی, آپ نے نظم سنائی. انہوں نے کہا تجھے کیا ہوا؟ اس نے کہا میرا اس نظم پڑھنے کا سنانے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ مجھے بینائی دے دے, لہذا میری آنکھیں مجھے مل گئی ہیں. انہوں نے کہا کاش تو اس کے بدلے میں ایمان ہی مانگ لیتا, اللہ تجھے ایمان ہی دے دیتا. میرے حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ ایک فقیر کمال تھا. جب یہ ہیڈ پائنن بن رہا تھا تو اس کے اوپر پتھر لے کے ٹرین آ رہی تھی. اس نے کہا کھوتی والا کھوتی روک, میں نے چڑھنا ہے. وہ ٹرین کا نام ہی نہیں آتا تھا, اس کو کھوتی کہا. جب وہ رک گئی تو وہ چھلانگے مارنے لگا. انہیں سمجھا اس نے کچھ کیا ہے. انگریز اس کے قریب آیا, کہنے لگا اس کو چلاؤ, ہم تمہیں ساتھ لے جائیں گے. تو اس کے پیچھے اللہ 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 کی ضربیں لگائی تو انجن چل پڑا, گاڑی میں بیٹھ کے آ گیا. حضرت کو یہاں قصہ سنایا. حضرت قریشی رحمت اللہ علیہ بجائے خوشی کے ناراض ہو گئے کہ تو نے اتنی محنت لوہے پہ کر دی, کیا ہی بہتر ہوتا اتنی توجہ اور اتنی محنت انسان پہ کر دی ہوتی اور وہ جہنم کی آگ سے بچ گئے ہوتے. تو میرے دوستو آج دعا کا اللہ کی رحمت کا در کھلا ہے تو ہم لوٹ لیں اللہ کو. اللہ کے خزانے ختم ہونے کو نہیں ہے. اپنے لیے مانگیں, اولادوں کے لیے مانگیں, بہن بھائیوں کے لیے مانگیں, عزیز و اقارب کے لیے مانگیں, اہل وطن کے لیے مانگیں, اپنے پیارے وطن کے لیے مانگیں. اہل وطن اور جو پیارے وطن کے لیے تحفظ کے لیے جو قوتیں لگی ہوئی ہیں ان کی حفاظت کے لیے بھی دعا مانگیں, اور پورے عالم اسلام کے لیے دعا مانگیں. پوری دنیا میں خلف شار ہے, پوری دنیا کی امن کی استدعا اللہ سے کریں, اور عزت شان مانگیں, رزق مانگیں, جو مرضی آئے دل میں لے کے بیٹھیں اور اللہ سے مانگیں. یقیناً مجھے یقین ہے اللہ پاک کے رحمت کے اوپر ہر بندہ یہاں سے لے کے جائے گا. اس ہزاروں کے مجمع میں
یقیناً کوئی تو ایسا بندہ ہوگا کسی کونے میں بیٹھا ہوا جو کہے گا اللہ آمین، اللہم آمین۔ اللہ فرمائیں گے جاؤ میرے بندے، میں نے اس کی وجہ سے ان سب کی قبول کر لی۔ تو اب تمام ساتھی دعا کے لیے اللہ کے آگے ہاتھ اٹھائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللهم يا مفتح الأبواب ويا مسبب الأسباب ويا مقلب القلوب والأبصار ويا خالق الليل والنهار ويا دليل المتحيرين ويا غياث المستغيثين أغثنا، توكلنا عليك ونفوض أمورنا إلى الله إن الله بصير بالعباد بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين۔ یا اللہ ہم تیرے گناہ گار بندے تیرے در پہ آئے بیٹھے ہیں، یا اللہ تیرے در کے سوالی بن کے بیٹھے ہیں، یا اللہ دامن پھیلا کے بیٹھے ہیں، یا اللہ سفید داڑیاں لے کے بیٹھے ہیں، یا اللہ بچے بوڑھے بیٹھے ہیں، یا اللہ جوان بیٹھے ہیں، شب بیدار بیٹھے ہیں، قائم اللیل بیٹھے ہیں، یا اللہ صائم الدہر بیٹھے ہیں، یا اللہ وہ لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے آج تک آنکھ سے بد نظری نہیں کی، یا اللہ وہ لوگ بھی بیٹھے ہیں جنہوں نے آج تک کسی کا دل نہیں دکھایا، یا اللہ وہ ہستیاں اس اجتماع میں موجود ہیں جن کو دیکھنے سے جنت واجب ہو جاتی ہے، یا اللہ اس پروگرام کے اندر ہماری نیک مائیں بہنیں بیٹیاں موجود ہیں، یا اللہ جن کی عزتوں کی عفتوں کو آپ نے تحفظ دے رکھا ہے، یا اللہ ہماری بیٹیاں موجود ہیں، یا اللہ خواتین بھی موجود ہیں، یا اللہ سب آپ کے در کے سوالی ہیں، یا اللہ آپ کے غیر سے منہ موڑ کے آئے ہیں، یا اللہ دنیا کی ٹھوکریں کھا کے آئے ہیں، یا اللہ حوادثات زمانے کے تھپیڑے کھا کے آئے ہیں، یا اللہ بھٹکے ہوئے تھے راہ راست پہ آ گئے ہیں، یا اللہ آپ کے در پہ آ گئے ہیں، یا اللہ آپ سخیوں کے سخی ہیں، اللہ سب داتاؤں کے داتا ہیں، یا اللہ ہم آپ کے در کے سوالی ہیں، آپ کے نبی نے ہمیں آپ کا در دکھایا ہے، آپ کے نبی نے ہمیں بتایا ہے اذا سألت فاسأل اللہ اذا استعنت فاستعن باللہ، یا اللہ ہم اور کہاں جائیں، یا اللہ ہمارا آپ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے، یا اللہ آپ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے، یا اللہ آپ ہی ہماری امیدوں کا اور آسوں کا جگہ ہے، یا اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ ہی ہمارے مشفق ہیں، آپ ہی ہمارے مہربان ہیں، آپ ہی ہمارے عیبوں پہ ستاری فرمانے والے ہیں، یا اللہ امیر غریب کے رب آپ ہی تو ہیں، یا اللہ عزتیں دینے والے آپ ہی تو ہیں، یا اللہ شرف اور مقام دینے والے آپ ہی تو ہیں، یا اللہ اس نہج پہ لانے والے آپ ہی تو ہیں، سب جمع کرنے والے افراد کو آپ ہی تو ہیں، یا اللہ مشرق مغرب سے لوگوں کو یہاں بھیج دیا، گاؤں کریا سے یہاں بھیج دیا، یا اللہ بوڑھے جوان کو بھیج دیا، یا اللہ اس میں بھی تو آپ کی کوئی مصلحت موجود ہے، یا اللہ آپ چاہتے ہیں ہم آپ سے مانگیں، یا اللہ آپ اسی کو پسند فرماتے ہیں کہ ہم آپ سے مانگیں، یا اللہ ہم آپ سے ہی تو مانگ رہے ہیں، یا اللہ ہم غیر سے تو نہیں مانگ رہے، یا اللہ آپ مانگنے والوں کو پسند فرماتے ہیں، یقیناً ملائکہ بھی موجود ہیں، یقیناً آسمانوں تک لگے ہوئے ہیں، یقیناً ہماری دعاؤں کے منتظر ٹھہرے ہیں، ہمارے الفاظ کے منتظر ٹھہرے ہیں، یا اللہ آسمانوں کے دریچے کھل چکے ہیں، ہمیں پتہ ہے آپ کی پوری توجہ ہماری طرف ہو گئی ہے، میرے مولا آپ ہماری طرف متوجہ ہو گئے ہیں، ہم تو بڑے گناہ گار ہیں میرے مولا، آپ ہماری طرف متوجہ ہو گئے ہیں، یا اللہ ہم
ہمیں یقین آ گیا، یا اللہ ہمیں یقین آ گیا کہ آپ نے ہمیں بلایا ہے، آپ نے جمع کیا ہے، آپ نے مانگنے کے لیے ہمیں بلایا ہے۔ یا اللہ ہمیں یقین آ گیا آپ قبول بھی فرمائیں گے اور ہمیں خالی بھی نہیں لوٹائیں گے۔ یا اللہ ہر نبی نے آپ سے مانگا، اپنی امتوں کو سمجھایا کہ اللہ سے مانگا کرو۔ یا اللہ ہمارے پیارے نبی اسلام نے بھی تو آپ سے مانگا تھا۔ یا اللہ آپ کی اصحاب نے آپ سے مانگا، آپ کی آل نے آپ سے مانگا، شہداء نے آپ سے مانگا، شہداء کربلا نے بھی تو آپ سے مانگا۔ یا اللہ نقبہ نے آپ سے مانگا، تابعین تبع تابعین نے بھی آپ سے مانگا۔ یا اللہ سب زمانے کے ائمہ نے آپ سے مانگا۔ یا الہ العالمین آپ نے مانگنے میں کوئی حد نہیں رکھی ہے۔ یا اللہ آپ نے عنایتوں کی کوئی حد نہیں رکھی ہے۔ یا اللہ ہمارے پاس تو الفاظ نہیں ہے کہ ہم کن الفاظ میں سوال کرنے کا آغاز کریں۔ یا اللہ آپ زیادہ دینا چاہتے ہو، ہم تھوڑا مانگ بیٹھے۔ یا اللہ ہمیں پتہ نہیں چلتا ہم کن الفاظ سے مانگنا شروع کریں۔ یا اللہ ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ یا اللہ آپ کے نبی نے سب کچھ دنیا کا بھی مانگا، آخرت کا بھی مانگا، اپنی امت کو بتایا کہ دنیا کی نعمتیں بھی اللہ سے مانگو، آخرت کی نعمتیں بھی اللہ سے مانگو، بہتری مانگو، خیر بھی مانگو اور جہنم کے عذاب کی پناہ بھی مانگو۔ آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر عمل ہمیں سمجھایا اور سکھایا ہے۔ پورا قرآن آپ کی طرف بلاتا ہے، پورا قرآن دعاؤں سے بھرا ہوا ہے، ہر نبی کی دعا موجود ہے، ہر نبی نے جس انداز میں آپ سے مانگا۔ یا اللہ ہمیں وہ انداز اپنانے کی توفیق عطا فرما جو تیرے محبوب نے مانگا۔ یا اللہ وہ انداز ہمیں عطا فرما، تیرے پیاروں نے مانگا وہ انداز ہمیں عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے حضرت خواجہ خواجگان قطب زمان حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمت اللہ علیہ نے جس طرح آپ سے مانگا تھا وہی الفاظ اسی طرح مانگنے کا ہمیں بھی شرف عطا فرما۔ اس مقام کے اوپر جس طرح تیرے نیک بندوں نے آج سے پہلے دعا مانگی ہے، یا اللہ اس طرح ہمیں بھی مانگنے کا شرف عطا فرما۔ یا اللہ جیسے ان کے الفاظ آپ کو پسند آتے ہیں ہمارے بھی الفاظ آپ پسند فرما۔ یا اللہ ہمیں بھی اپنے مقربین میں شمار فرما، اپنے صالحین میں شمار فرما۔ یا اللہ سب آپ سے مانگنا چاہتے ہیں۔ یا اللہ ہم یقین سے کہہ رہے ہیں، یا اللہ ہم آپ سے وعدہ کر رہے ہیں کسی سے نہیں مانگیں گے آپ کے سوا۔ یا اللہ آپ ہمیں مایوس نہیں لوٹائیں گے، مردود بھی نہیں لوٹائیں گے، محروم بھی نہیں لوٹائیں گے۔ یا الہ العالمین ہماری فریادوں کو سننے والے مولا، ہمارے دکھی دلوں کی فریاد کو سننے والے آقا، یا اللہ دور قریب کی سننے والے مولا، یا اللہ بیماروں کی سننے والے، یا اللہ چیخنے چلانوں کی سننے والے، یا اللہ ہر طرح کے افراد کی سننے والے، مسلمان کافر کی سنتا ہے، بیمار لاچار کی بھی سنتا ہے، مسافر کی دعا تو رد ہی نہیں ہوتی ہے۔ یا اللہ دل تو یہ چاہتا ہے یہ جو مجمع دور دور سے آیا ہے ایک ایک بندہ دعا مانگے اور میں تیرا بندہ آمین کہتا جاؤں۔ یا اللہ میں آمین کہتا جاؤں کیونکہ مسافر کی دعا تو رد نہیں کرتا میرے مولا، تیرا وعدہ ہے بیمار کی دعا بھی رد نہیں فرماتا۔ یا اللہ مسافر بھی مانگ رہے ہیں، اس میں بیمار بھی مانگ رہے ہیں، پریشان بھی مانگ رہے ہیں، یا اللہ یقین سے مانگ رہے ہیں، شک سے بھی نہیں مان رہے۔ یا اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، یا اللہ ہمیں گمراہ ہونے سے بچا، عزتوں کے آ جانے کے بعد ذلتوں سے بچا، یا اللہ استغنا آ جانے کے بعد محتاجی و مفلسی سے بچا۔ یا الہ العالمین اس اجتماع میں جتنی حضرات نے شرکت فرمائی ہے سب کی شرکت قبول فرما، سب کی جائز حاجات کو پورا فرما، سب کے مطالب مقاصد میں ان کو کامیاب فرما۔ یا اللہ اس بڑے اجتماع میں، یا اللہ جو میری زندگی کا بڑا اجتماع ہے،
یا اللہ ان سب حضرات کے آنے کو میرے علاقے کے لیے باعث رحمت بنا، باعث برکت بنا۔ یا اللہ ہمارے علاقے پہ رحمتوں کے یا اللہ ہوائیں اور ٹھنڈی ہوائیں چلا۔ یا الہ العالمین جتنے بیمار ہیں صحت یاب فرما، جہاں بیمار ہیں مکمل صحت یاب فرما، جس طرح کا علاج ہو رہا ہے ان سب کو صحت یاب فرما، ان علاج میں شفا کے پہلو داخل فرما، پریشانیوں کی پریشانیاں دور فرما، بے قرار دل ہیں قرار عطا فرما، بے دینوں کو دین والا بنا، بے نمازیوں کو نمازی بنا۔ یا اللہ اخلاص نصیب فرما، تقوی اور پرہیزگاری والی زندگی نصیب فرما۔ یا الہ العالمین جن کی اولاد نہیں ہے ان کو اولاد کی خوشیاں نصیب فرما۔ یا اللہ جن کے بیٹے نہیں ہیں ان کو بیٹے عطا فرما۔ یا اللہ جن کے بیٹے اور بیٹیاں جوان ہیں اچھے شریف اعلیٰ رشتے عطا فرما، ان کے راستوں میں جلد آسانیاں پیدا فرما۔ یا اللہ مستورات کے بھی ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ ان کی بھی بڑی تمنائیں دل میں لے کے بیٹھی ہیں، یا اللہ ان کے سوال بھی خود سننے والا مولا، یا اللہ ان کی التجاؤں کو بھی قبول فرما، ان کی دعاؤں کو بھی قبول فرما، ان کی آنکھوں سے جو آنسو ٹپک رہی یا اللہ ان کو بھی قبول فرما۔ یا اللہ بہت سی عزت مآب خواتین جمع ہیں، یا اللہ وہ دور دور سے چل کے آئی ہیں جو کبھی گھروں سے باہر نہیں نکلی ہیں، یا اللہ تیرے نیک بندوں کی جگہ پہ چل کے آ گئی ہیں، یا اللہ ان کی التجاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ مسائل کو حل فرما، پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ عالم اسلام کو امن و سکون کا گہوارہ بنا، پوری دنیا میں خلفشار ہے ختم فرما، پوری دنیا کے کفار کو راہ ہدایت نصیب فرما، جن کے مقدروں میں ہدایت نہیں ہے ان کو پھر بھی ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ ہماری التجا ان کے حق میں قبول فرما اور ان کے شرور سے اپنے بندوں کو محفوظ فرما۔ یا اللہ وطن عزیز ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کے کونے کونے کی حفاظت فرما، حفاظت میں مامور قوات کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ان کے آسمانی تحفظ عطا فرما، ان کو یا اللہ اس مشن میں کامیاب فرما۔ یا الہ العالمین اس ملک کو ہمیشہ کے لیے دہشت گردی سے محفوظ فرما۔ یا اللہ اس ملک کو امن و سکون کا گہوارہ بنا، مسلمانوں کو آپس میں بھائی چارے والی زندگی نصیب فرما، امت محمدی علیہ السلام میں اتفاق و اتحاد پیدا فرما، تفرقہ بازی سے بھی محفوظ فرما، نفرتیں قدورتیں ختم فرما۔ یا اللہ ہمارے اس سال کے اندر بڑی قیمتی شخصیات ہم سے جدا ہو گئی، یا اللہ پچھلے سال اسی سٹیج کے اوپر حضرت مولانا عبد المجید لدھیانوی صاحب نور اللہ مرقدہ عالمی امیر مجلس ختم نبوت موجود تھے، آج وہ اللہ کے ہاں چلے گئے ہیں۔ یا اللہ ان کی قبر کو باغ بہشت بنا، ان کی جملہ دینی خدمات کو قبول و مقبول فرما۔ مولانا بشیر احمد صاحب شاہ جمالی رحمت اللہ علیہ کی قبر کو باغ بہشت بنا، ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما۔ میرے اکابرین کی مغفرت فرما، میرے مشائخ کی مغفرت فرما، والدین سب کے والدین کی مغفرت فرما، اور اس مرکز روحانی کے بانی شیخ العرب والعجم مرشد کامل یا اللہ غوث زمان قطب عالم حضرت خواجہ محمد فضل علی قریشی رحمت اللہ علیہ کے فیضان کو ہمیشہ جاری و ساری فرما، آپ کی قبر پہ رحمتیں برسا، خاندان میں اتفاق پیدا فرما۔ یا الہ العالمین محبتوں کو دلوں میں داخل فرما، نفرتیں قدورتیں ختم فرما، ہمیشہ کے لیے یا اللہ اتفاق کی فضا پیدا فرما، جھگڑے فساد ختم فرما، اس مرکز کو آسمانی تحفظ عطا فرما، شرک و بدعت سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمارے حضرت کے جملہ خلفاء کی قبروں کو روشن فرما، ان کی جماعتوں کو تحفظ عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے شیخ حضرت مولانا جو تشریف نہیں لا سکے، حضرت مرشد عالم حضرت خواجہ فیض الفقار احمد صاحب نقشبندی مدد اللہ علی کی عمر میں برکت عطا فرما، ان کا دیر کا سایہ سلامت فرما،
ان کی اولاد کو سلامتی عطا فرما اور صحیح جانشین ہے یا اللہ ان کے عمر میں برکت عطا فرما. ہمارے خواجہ غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے اس فقیر کے والد کا جنازہ پڑھایا تھا، آخری اجتماع میں شامل تھے، یا اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں برسا. یا اللہ ان کے صاحبزادہ عبد القدوس صاحب تشریف فرما ہے، یا اللہ ان کے عمر میں برکت عطا فرما، علم و عمل میں اضافہ فرما. یا اللہ ہماری خانقاہ فلن شریف کے حضرات موجود ہیں، یا اللہ حالانی کی خانقاہ کے موجود ہیں، یا اللہ اور گدائی شریف کے مولا اسحاق صاحب موجود ہیں، یا اللہ بہت سی جماعتیں اور خلفائے کرام یا اللہ اس مجمع کے اندر موجود ہیں. ہمارے ادھر ڈاکٹر صاحب کی جماعت موجود ہے، حیدرآباد والی سید عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد موجود ہے، یا جماعت موجود ہے. یا اللہ ساری جماعتیں کراچی، حیدرآباد، دور قریب کی جو بھی آئی ہیں، یا اللہ ہمارے دور قریب کے افراد ہیں، سب کو یا اللہ قبول و مقبول فرما. ان جماعتوں کو آنا بھی قبول فرما، واپس جانا بھی قبول فرما. جیسے آنا پر امن تھا، واپسی کا سفر بھی پر امن بنا. بہت سے لوگوں نے کہا کہ ہماری دل کی مرادیں اللہ پوری فرما، یا اللہ ان کی دل کی مرادیں بھی پوری فرما. بہت سے لوگ بیمار ہیں، جیسے ہمارے حضرت نور محمد قریشی صاحب بیمار ہیں، میرے مولا ان کو صحت یاب فرما، مکمل تندرستی عطا فرما. یہ عاجز بھی بیمار رہتے ہیں، مکمل صحت یاب فرما. ہمارے پیر محمد شاہ صاحب آئے ہیں، یا اللہ ان کو بھی سلامتی عطا فرما، تحفظ عطا فرما، ان کو بھی کامیابی عطا فرما. ہمارے خدام اور مفتیان اعظام جو کئی دنوں سے اس مرکز پہ کام کر رہے ہیں، یا اللہ اپنی شان کے مطابق ان کو جزا عطا فرما. ان کی یا اللہ یہ فقیر کے پاس الفاظ نہیں ہیں، جنہوں نے لنگر پکانے میں خدمت کی ہے، یا اللہ جن لنگر چلانے میں خدمت کی ہے یقیناً اخلاص کے ساتھ کی ہے، یا اللہ ان کو خوب جزا عطا فرما. ہمارے سردار حمزہ خان صاحب کے بھائی جو شہید ہو گئے تھے، یا اللہ ان کی قبر کو باغ بہشت بنا، یا اللہ ان کی باغ بہشت بنا، قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچا. بہت سے لوگوں نے اس فقیر کو دعاؤں کا کہہ رکھا ہے، یا اللہ ان کی دعائیں قبول فرما. دام درم سخنے آج کل جتنی خدمت کی لنگر کی قبول فرما. ایک دوسرے کے ساتھ کوئی تلخی ہوئی ہو سب کو معاف فرما. یا اللہ اس مرکز کے لیے جنہوں نے کوششیں کی ہیں ان کو یا اللہ جزائے خیر عطا فرما. یا